السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام خیر ورحمۃ صاحب، اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیریت سے اور اپنے زمان میں رکھے۔ آمین، آپ کو اللہ بھی۔ رب العالمین آپ کے علم میں خوب برکت دے۔ حافظ آمین صاحب، میں آپ وإياكم۔ کی اکثر ویڈیوز سنتا رہتا ہوں، لوگوں کے سوال و جواب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پر جزائے خیر دے کہ آمین۔ بہت ہی بہترین انداز کے اندر لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب سعودی عرب کے علماء کرام کی نگرانی کے اندر جو ان کی جوابات کی شکل میں اردو میں آپ سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں خوب برکت دے۔ مجھے ایک بات پوچھنی تھی، اس وقت ہندوستان کے اندر رویت کو لے کر بہت بڑا اختلاف چل رہا ہے بعض علاقوں کے اندر۔ بعض لوگ ایک رویت کے قائل ہیں، یعنی ایک چاند کہیں دنیا میں دکھائی دے دے تو سبھی لوگوں کو عید منا لینی چاہیے یا رمضان کے روزے رکھ لینا چاہیے۔ جی، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہر علاقے کا اپنا اپنا چاند ہوگا۔ اس تعلق سے لے کر بعض علاقوں میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جھگڑے بھی ہوئے، یا اللہ، مسجد کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پائی بھی ہوئی ہے۔ انا تو اب للہ۔ سوال یہ ہے میرا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسجد کے اندر اس طرح سے اگر دو طرح کے لوگ ہوں، بعض لوگ اپنی رویت کے قائل ہوں اور بعض لوگ اس بات کے قائل ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی چاند دکھائی دے دے تو رمضان کے روزے رکھنے میں شروع کر لینا چاہیے اور عید منا لینی چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی اس بات کے قائل ہو تو کیا ان سے لڑائی جھگڑے کرنا یا ان سے اختلاف رکھنا یہ صحیح ہے، یا اختلاف نہیں رکھنا صحیح ہے؟ کہ وہ جیسا بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یا وہ جیسا کر رہے ہیں تو ان کو اس بات سے روکنا چاہیے، ان کے اوپر سختی ہونی چاہیے؟ کیا ہے اس تعلق سے آپ سعودی عرب کے علماء کرام کی اور جو رائے ہے، جو ان کی دلائل ہیں جس کی قرآن حدیث کی روشنی میں، اس تعلق سے آپ رہنمائی کر دیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم برکت دے۔ آمین۔ میرا نام راشد ہے اور میں انڈیا میں راجستھان سے ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ راشد بھائی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بھائی نے جو سچویشن پیش کی ہے ہندوستان کی، ایسی ہی سچویشن پاکستان اور کئی ملکوں میں اس طرح کی باتیں سننے میں آئی ہے کہ چاند اگر مکہ مکرمہ میں نظر آ گیا ہے تو بہت سارے لوگ تو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تسلیم کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن عیب جو ہے وہ اختلاف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا، تھامنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو، الگ الگ اپنی اپنی مسجدوں کے تحت الگ الگ اپنی نمازیں مت کرو، قرآن و سنت پر جم جاؤ، قرآن و سنت کی اس پختہ رسی کو، مضبوط رسی کو تھام لو اور اتحاد قائم کر لو۔ لیکن رؤیت ہلال کے مسئلے پر لے کر بہت ہی جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ لڑائی بھی کئی مساجد میں ہوئی ہے، میرے پاس بھی کئی ایسے خبریں آئی ہیں ممبئی میں اور دوسرے علاقوں میں اختلافات شدید ہوئے ہیں۔ اور بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ میں اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ جب کہ رمضان کا آغاز ہوا تب بھی رکھ چکا ہوں، عید پر بھی میری ویڈیو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ کب رکھنا چاہیے، جو لوگ سعودی عرب سے باہر ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دو سعودی کبار علماء کی آراء پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز کی محفل میں، وہ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلوں گا شیخ ڈاکٹر سعد الخسلان حفظہ اللہ کی محفل میں۔ سنتے ہیں فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز۔ الصواب ان لكل اهل بلد رؤيتهم۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کل بلد کل اہل بلد رؤیتہم، جہاں آپ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں چاند نظر آ گیا ہے اور تمام لوگ اس پر متفق ہیں، وہاں کوئی انتشار نہیں ہے، یہ مسلم کنٹری کی بات کی جا رہی ہے، اب آپ کو چاند نظر آ گیا ہے تو کل بلد رؤیتہم، ہر ملک کی جو رؤیت ہے اس کے مطابق اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں فبہا، كل بلد لهم رؤيتهم، کل بلد لہم رؤیتہم، ہر ملک کا اپنا جو چاند جس رؤیت کے مطابق وہ چل رہے ہیں، اگر اس کے مطابق وہ روزہ رکھتے ہیں، سال کا آغاز کرتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، فبہا، فإذا صام أهل مصر
برؤيتهم وأهل الشام برؤيتهم وأهل العراق برؤيتهم فلا بأس. اگر مصر کے لوگ، شام کے لوگ یا اہل مغرب رؤیت کے مطابق رکھتے ہیں اپنے رؤیت جو ان کو نظر آتی ہے تو فلا باس، یہ کوئی اس میں انشاءاللہ تعالی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. أما لو تيسر أن يصوموا برؤية واحدة فهذا أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك. یہاں جو شیخ نقطے کی بات بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اما لو تيسر ان يصوموا لرؤية واحدة كان اطيب واحسن. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رؤیت واحدہ کا جو کنسپٹ ہے اس پر فضیلت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب آپ کو اور مجھے کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وافطروا رؤيته، هذا يعم الأمة كلها. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق روزہ رکھو، اور چاند اگر نہ نظر آئے وافطروا لرؤیتہ، اور پھر اس کے عید بھی، اس عید کا تعین بھی تب کریں جب کہ ہمیں چاند نظر آ جائے. ہاں یہ بات عام ہے، اس حکم میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں ملک کے لوگ چاند دیکھیں گے، فلاں ملک کے فلاں شہر کے چاند دیکھیں گے تبھی بات مانی جائے گی. یہاں بات کی جا رہی ہے چاند کی اور رؤیت ہلال کی. السعودية مثلا اگر آپ سعودی عرب کے چاند کو تسلیم کر لیتے ہیں اور یہاں کے چاند کے مطابق رمضان کا روزہ، عید الفطر کا تعین، یوم عرفہ کا روزہ اور حج کا تعین، حج تو ہوتا ہی مکہ مکرمہ میں ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عرفہ کا روزہ کب رکھیں. اب جب سعودی عرب کے مطابق عرفہ کا میدان کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے، تو اصولی طور پر تو یوم عرفہ کی فضیلت ہے نا، تو عرفہ کی فضیلت اسی وقت ذہن میں یہی بات تسلیم کی جاتی ہے کہ آپ اس وقت روزہ رکھیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عرفہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے، صحابہ یوم عرفہ میں جمع ہوں گے. تو سعودی عرب کی رؤیت کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں اگر سعودی عرب کی رؤیت نظر آ گئی ہے تو یہ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں یہ تو بہت ہے، نور علی نور ہے. دولت اسلامیہ اور کسی اور ملک میں، اگر آپ کسی اور ملک میں، اسلامی ملک میں رؤیت ہلال کا دیکھا گیا ہے، چاند دیکھا گیا ہے تو اس کو آپ تسلیم کر لیں. لیکن میں نہیں سمجھ پاتا یا میرے علم میں ایسا کوئی پوری دنیا کے نقشے پر ملک نہیں ہے جہاں شریعت اللہ نافذ ہو سوائے مملکت سعودی عرب کے. یہ مسلمانوں کا، یہ اسلام کا قلعہ ہے. اب اس کو اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں اور یہاں کی رؤیت کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بہت ہی شیخ فرما رہے ہیں وہ افضل ہے. تحكم بشرع الله وتنفذ أوامر الله. وہ ملک جو کہ شریعت نافذ کرتا ہو، قرآن و سنت کے احکام اس ملک میں جاری ہوں. الرؤية بشهادة بالشهود لا بالحساب. یہاں پر جب کہ گواہی دی گئی ہو چاند کی، چاند کو تسلیم کر لیا گیا ہو، هذا أفضل. هذا افضل. شیخ فرما رہے ہیں فلا بأس، هذا افضل. مصر والے ہوں، مغرب والے ہوں، شام والے ہوں، ہندوستان کے لوگ ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں، کیرلا کے لوگ ہوں، یا کسی بھی شہر کے لوگ ہوں. ہمارے یہاں بھی کیرلا میں اور دلی میں خاصا گیپ ہے، تو کیرلا کے لوگ تو سعودی عرب کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن دہلی کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. حالانکہ دہلی میں بھی اب خاصے لوگ سعودی عرب کی رؤیت کو تسلیم کرنے لگے ہیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اذا تیسرا، اگر یہ بات آسانی سے آپ اور آپ کے علماء اس کو قبول کر لیتے ہیں اور عید، بقرعید یا رمضان یا محرم کا روزہ اس وقت رکھتے ہیں جب کہ سعودی عرب میں چاند کا اعلان ہو گیا ہو تو یہ افضل ہے. وصاموا جميعا برؤية واحدة هذا أفضل يعم الحد. یہاں پوری دنیا کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں اور عید منا لیتے ہیں یا اپنے سال کا آغاز سعودی عرب کے ساتھ کر لیتے ہیں تو یہ تو افضل ہے. يعم الأدلة. لعموم الادلہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
کے جو دلائل ہیں اس میں کسی ملک کی تخصیص نہیں ہے، کسی رنگ اور نسل کی تمیز نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. تو جب چاند نظر آ جائے اس کی گواہی آپ کو مل جائے. قدیم زمانے میں گواہی میں نہیں ملتی تھی کیونکہ لوگ اونٹوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے، لیکن ایسی صورت میں جب کہ کمیونیکیشن اس اسمارٹ فون کے ذریعے میں آپ تک 1 منٹ میں پہنچ سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بشہادت الشہود ہے کہ گواہوں کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے، یہ تو منٹوں میں پہنچ رہی ہے. إذا لم يتيسر ذلك وتباعدت الأقاليم وتباعدت البلاد وصام كل أهل بلد برؤيتهم فلا بأس. تو ایسی صورت میں اگر سعودی عرب کے خلاف آپ سعودی عرب کے مطابق آپ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور اپنے ملک کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، تو بہت سے علماء کا، بلکہ سعودی عرب کی جو بڑی فتویٰ کمیٹی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ جنگ و جدال اور یہ جو فتنہ اور فساد ہے اس میں نہ پڑھ کر آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں. اب میں آپ کو، اور یہ بات بھی چونکہ شیخ ابن باز نے کئی مرتبہ اس کو استعمال کیا ہے کہ انتشار میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سعد الخسلان کی وہ اس سلسلے میں کیا نصیحت فرما رہے ہیں. بہت سے لوگ سعودی عرب کی رویت جب داخل ہوتی ہے، جو سوال کیا جا رہا ہے نا، بالکل ایسا ہی سوال ہے. وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. میں یہ مانوں گا، آپ کو یہ ماننا چاہیے. ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ أو دولة قريبة من البلد أو أنهم ينتظرون حتى يعلن في بلدهم عن الرؤية. وہ انتظار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب تک کہ چاند نظر نہیں آئے گا ہم چاند کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. پڑوسی ملک میں چاند نظر آ گیا ہے، مسلمانوں نے گواہی بھی دے دی ہے، لیکن اپنے ملک کے چاند کو تسلیم کریں گے. ينبغي أن يكون المسلم مع جماعة المسلمين في بلده. شیخ فرما رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ متحد رہے. لا يشذ عنهم. لا يشذ، یہ اختلاف نہ کرے، ان سے الگ نہ ہو، ان سے نزاع نہ کرے. وذلك لأن اجتماع المسلمين في البلد الواحد أمر مقصود شرعا. یہ مقصود ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ آپ کو اور ہمیں اتحاد کی دعوت دیتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ صوموا یوم یصوم الناس، اس روز روزہ رکھو جس روز لوگ روزہ رکھتے ہیں. والفطر يوم يفطر الناس. اب اس روز عید مناؤ جس روز لوگ عید مناتے ہیں. وعلى ذلك فيكون الإنسان مع جماعة المسلمين في البلد. فعلى ذلك ما شیخ فرما رہے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس میں اختلاف نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کریں. فإذا كان في الدول الإسلامية العادة أن الدولة تعلن وہ ممالک جہاں پر شریعت نافذ ہے، مسلم ممالک ہیں، وہاں پر چاند کی گواہی دی جاتی ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ شہر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، داخل ہو گیا ہے. اب یہ اگر اعلان کر دیا گیا ہے کہ پیر کے دن چاند نظر آ گیا ہے اور اس کی اطلاع بھی آپ کو پہنچ چکی ہے، تو پیر کے دن روزہ رکھیے. اطلاع آپ کو مل گئی ہے نا، تو اطلاع پر عمل کر لیجئے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اطلاع ضروری ہے کہ ہمارے ہی ملک سے ہو، تو یہ بات اب اس میں اور اختلاف پیدا کیا جائے. تو سنیے کیا کہہ رہے ہیں شیخ. ولا يشذ عنهم. ایسی صورت میں آپ کو ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ان سے لڑائی جھگڑے کی جو نوبت آتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. لأن هذا أمر مطلوب ومقصود شرعا. الصوم يوم يصوم الناس. یہ مقصود ہے. اتحاد بنیادی چیز ہے اسلام میں. اتحاد کو پارا پارا مت کیجیے. المسلمين في البلاد الإسلامية التي يعلن فيها عن بداية دخول الشهر. جب ممالک میں اعلان ہو گیا
کہ چاند نظر آ گیا ہے تو اس چاند کی تصدیق پر اگر لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سعودی عرب کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو اطلاع مل گئی ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ متحد ہو رہے ہیں مسلمانوں سے۔ ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جناب ہم جس منہج کے، مشرب کے اور مکتب فکر کے حامل ہیں، بس ہم اسی کو مانیں گے۔ سعودی عرب کا چاند تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کن کا چاند ہے۔ بھائی میرے، سعودی عرب کا چاند ہو، ایسا کوئی ملک آپ کی نظر میں ہے جہاں پہ شریعت اللہ نافذ ہو؟ تو سعودی عرب میں اللہ کا فضل ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور بلد التوحید ہے، قرآن و سنت کی بالادستی ہے، یہاں کے حکمران موحد ہیں، مشرک نہیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بلد الحرمین ہے۔ تو یہاں اگر اس بلد التوحید کی رؤیت کو اگر کوئی تسلیم کر لیتا ہے اور اتحاد کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ مطلوب عمل ہے، یہ بھی مطلوب عمل ہے۔ في البلاد غير الإسلامية إن أمكن أن يتفق المسلمون في تلك ان امکن، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہو جائے کہ وہ ممالک جو کہ پڑوسی ممالک ہیں جہاں پر اسلام نافذ نہیں ہے، على رأي فيكون المسلم معه، تو ایسی صورت میں مسلمان ان کے ساتھ ہو، ایک رائے اگر قائم کر لی ہے علماء نے، ان کے ساتھ ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رائے قائم نہیں کی جاتی، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسی سوسائٹی یا ایک ایسی کوئی آرگنائزیشن تو نہیں ہے، کوئی مکلف نہیں ہے کہ ہم فلانی ہی چیز کو تسلیم کریں گے۔ أشهد عنهم أيضا، لكن يعني العادة أن المسلمين في تلك البلدان لا يتفقون على رأي، لا يتفقون على رأي۔ تو مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ان ممالک میں، ہمارے ممالک میں بھی، ہمارے شہروں میں، ممالک کی بات تو دوسری ہے، ہمارے شہروں کے اندر، دہلی اتنا بڑا شہر ہے، ممبئی اتنا بڑا شہر ہے کہ بعض مرتبہ دو تین عیدیں ایک ہی شہر میں ہو جاتی ہیں۔ إنما يختلفون، فإذا اختلفوا فيأخذ المسلم برأي جماهير المسلمين۔ تو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایسی فضا قائم کریں جس میں اتحاد کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہو، اور عوام الناس کا کام یہ ہے کہ علماء کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کریں۔ اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نہ کریں کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم سعودی عرب کے مطابق نہیں آپ نے مانی ہے تو ہم آپ سے دست و گریباں ہو رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ العادة أن أكثر المسلمين في العالم الإسلامي يتفقون على رأي واحد في دخول۔ عادت یا دیکھنے میں پریکٹیکلی یہ آ رہا ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں جو اتحاد پایا جاتا ہے، اس اتحاد کو لے کر پوری دنیا اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ الشعر وفي خروجه، يعني ما لا يقل عن 80% من المسلمين في بلدان العالم الإسلامي يتفقون على رأي واحد۔ 80% ڈاکٹر سعد الخسلان یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% لوگ پوری دنیا کے مسلمان ان ممالک کو فالو کرتے ہیں جہاں پر کہ رؤیت ثابت ہو جاتی ہے، ان کے ملک میں ثابت نہیں ہوتی لیکن پڑوس سے خبر آ جاتی ہے یا دوسرے ممالک سے خبر آ جاتی ہے۔ في دخول شهر رمضان وفي خروجه، فيكون المسلم في تلك البلاد مع جمهور المسلمين، مع جمہور المسلمین۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے ممالک میں جو کہ جہاں پر اتحاد نہیں ہے، انتشار ہے، تو وہاں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے ممالک کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کریں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے۔ في دخول شهر رمضان وفي خروجه، فی دخول شہر رمضان و فی خروجی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی کہ یہ جو انتشار کی فضا ہے یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، اور جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز کی رائے بہت معقول ہے کہ سعودی عرب کی رؤیت کو اگر لوگ تسلیم کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس سے دو بڑے فائدے یہ ہوں گے کہ ایک تو اتحاد بڑے پیمانے پر ہو جائے گا، کیونکہ عرب ممالک
پوری دنیا کے عرب ممالک ہیں جو بھی ہیں 50-56 جتنے بھی ممالک ہیں، بہرحال وہ تمام کے تمام غالباً سعودی عرب کے مطابق ہی چاند کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم سے ہندوستان اور پاکستان یا بنگلہ دیش وہاں پر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سعودی عرب کے چاند کو فالو کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اس پہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑا جو کر رہے ہیں وہ ان کا اکثر کا یہ رہتا ہے کہ جناب ہم چونکہ ہمارا مکتب فکر الگ ہے، تو مکتب فکر کی بات نہیں ہے، چاند تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور آپ کو جب چاند کی خبر مل گئی ہے تو اس کو آپ، شیخ بن باز نے فرمایا اگر آپ اپنے ملک کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو اجازت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اس اتحاد کا حصہ بن جائیں جو مسلمانوں کے مابین پوری دنیا میں قائم ہو چکا ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ 80% جو دنیا کے مسلمان ہیں وہ اب اتحاد کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور متحد ہیں رؤیت وحدہ کی طرف۔ دن بدن الحمدللہ یہ کہ بہت سے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن جو قبول نہیں کرتا، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑنا چاہیے یا نہیں، تو میرا ماننا یہ ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے، ان سے پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ اختلاف کرتے ہیں کہ ان کا چاند ہے تو بہرحال یہ ان کا موقف ہے، آپ کو اپنی سوچ کسی کے اوپر رائے دینے کا تو حق ہے مجھے اور آپ کو، لیکن امپوز کرنے کا نہیں۔ آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کے بڑے آپ کے ملک میں موجود ہیں، یہ کام آپ انہیں کرنے دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا